میرے ہاتھ میں صرف 3 الفاظ چھپے ہیں، یا ربنا کے ساتھ جو بھی ان 3 خفیہ الفاظ کو پڑھ لے گا، رب کعبہ کی قسم 3 گھنٹے میں مالا مال ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ کوئی کہانی نہیں، نہ کوئی جھوٹا وظیفہ ہے، نہ دلاسا ہے، نہ آسرا ہے، نہ جھوٹی بات ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے، اپنی غریبی کو دور کیا ہے۔ 3 گھنٹے کا اس وظیفے کا نام اسی لیے مشہور ہوا ہے۔ اس وظیفے کو 3 گھنٹے کا مشکل کشا وظیفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ 3 گھنٹے میں حالات بدل جاتے ہیں، 3 گھنٹے میں مشکلیں دور۔ 1 منٹ پڑھنا ہے، 1 منٹ پڑھنا ہے، 3 گھنٹے پڑھنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی 3 دن یا 4 دن پہلے کی بات ہے، میں نے یہ وظیفہ ایک میری دکھیاری بہن کو بتایا۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ یوں تو لاکھوں پر آزمایا ہوا ہے، پھر ایک بار ہم نے آزمایا۔ ویسے میں یہ وظیفہ کبھی کسی کو نہیں دیتا، لاکھوں میں کوئی ایک روتا ہوا آتا ہے اسی کو دیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھیں یہ غربت کا آخری حل ہے۔ اور وظیفے دیتا ہوں لیکن یہ وظیفہ میں کسی کو نہیں دیتا، یہ غربت کا آخری حل ہے۔ یعنی غریبی کا وہ دشمن ہے، یہ غریبی کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے، یہ غربت کو گریبان سے پکڑ کے کہتا ہے کہ جائے گی یا نہیں، تو بتا، تو نہیں جائے گی تو میں تجھے دھکے بھیج کر، دھکے مار کر بھگاؤں گا۔ یہ غربت کو دھکے دے کر بھگائے گی، یہ غربت کو تمہاری زندگی سے ایسے بھگائے گی دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم کہو گے یہ اچانک ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تم کہو گے اچانک یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ سنو میرے دوستوں، 3 گھنٹے میں اثر کرنے والا وظیفہ۔ اب وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جو بھولے بھٹکے اس ویڈیو پر میری آواز سن کر یا کچھ بھی آپ آ چکے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھانے کی کوشش تو آپ بہت ہو رہی ہوگی کہ کوئی چیز آگے جلدی بس وظیفہ سن لوں، کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے جلدی سے بس میں سن لوں اور پتلی گلی سے نکل لوں، یہ جا وہ جا مارکیٹ سے چڑم کر کے بھاگ جاؤں۔ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو راز تمہیں بتاؤں گا نا، یا ربنا کے ساتھ آپ کو ایک ایک کر کے بتایا جائے گا۔ یہ پورا عمل 1 منٹ کا، اس میں 3-4 جو بھی وظیفے ہیں، یا ربنا کے ساتھ میں نے 3 خفیہ الفاظ کہے، آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستوں اور میری پیاری دکھیاری غم کی ماری بہنوں، آپ لوگ کہیں سے بھی ہیں، آپ دنیا میں کہیں سے بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، افغانستان سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں، سن لو میری بہنوں۔ دیکھو کرنا کیا ہے، سب سے پہلی چیز سمجھو، کس دن پڑھنا ہے یہ سمجھو، کس وقت پڑھنا ہے یہ سمجھو، کس جگہ پڑھنا ہے یہ سمجھو، کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سمجھو، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھو، کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھو، ہر چیز سمجھو، سمجھو پھر پڑھو۔ اور اپنے ان بہنوں بھائیوں کو مت بھولنا جو غریب ہیں، فقیر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، مجھے 500 دے دے، مجھے 1000 دے دے، میں کل واپس کر دوں گا، میں پرسوں واپس کر دوں گا۔ اپنے ان بہنوں بھائیوں کو خدارہ نہ بھولیے گا جو پریشانیوں میں ہیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ اے میرے غریب بہن بھائیوں، اب میں آپ کو راز بتانے لگا ہوں۔ اے میرے غریب دوستوں، اب میرا بتایا ہوا سچا وظیفہ سنو۔ دیکھو اس عمل کے لیے سب سے ضروری ہے تنہائی۔ تنہائی تمہاری ضروری ہے، کیونکہ تنہا بیٹھو گے، دیکھو پابندی کسی چیز کی بھی نہیں ہے، لیکن میں ہر چیز بیسٹ آف بیسٹ بتاؤں گا اور پھر آپ کو رستہ بھی بتاؤں گا، اگر نہیں کر سکتے تو حل بھی ہے، لیکن ہر چیز آپ کو، جیسے وظیفہ نمبر 1 ہے نا، اس طرح وظیفے کے تمام طریقہ کار، ترتیب اور تمام معاملات آپ کو نمبر 1 بھی بتاؤں گا کہ اس طریقے سے پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہے، اس وقت پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہے، اس جگہ پڑھو گے، اس دن پڑھو گے، ہر چیز سمجھائی جائے گی، پورا آپ کو انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج اس وظیفے کے تھرو پڑھنے کے بعد کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ عمل اگر آپ نے پڑھ لیا نا 3 بار یا ربنا کے ساتھ، آپ کی وہ غریبی،
وہ بیماری وہ پریشانی اب نہ رہے گی۔ شرطیہ وظیفہ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، باوضو مصلی پر بیٹھ کر، سب سے بہتر چیز میں نے بتا دی آپ کو، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے۔ دیکھو، تنہائی میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھو گے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں پڑھ سکتے میری بہنیں، میرے بھائی نہیں پڑھ سکتے، کسی وقت کی نماز کی بات پڑھ سکتے ہو؟ پڑھ سکتے ہو کسی وقت کی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دیکھو میری باتوں پر برا نہ مانو، میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا کڑوا لگ رہا ہوں، لیکن میری باتیں آپ کو سچی ملیں گی۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد فائدہ سچا ملے گا، وظیفہ سچا ملے گا، وظیفے کی طاقت، وظیفے کے اثرات سچے ملیں گے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو کہو گے یار یہ بندہ سچا ہے، یار یہ بندہ سچا ہے۔ ایک بات کہو گے مجھے اور یہی تو چاہیے مجھے، یہ میرے بہن بھائی خوش ہو جائیں۔ یہ عمل پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور ایک بات کہیں، یا اللہ اس تیرے سچے بندے نے ہمیں عمل بتایا، یا اللہ تو اس کی بھی جھولیوں کو بھر دے۔ میری جھولیاں بھر جائیں گی میرے دوستوں، تمہاری دعاؤں سے، خدا کی قسم میری جھولیاں بھر جائیں گی، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میری دنیا آخرت سنور جائے، مجھے اور کیا چاہیے میرے دوستوں۔ اب میرے دوستوں، اب میری بہنوں، غربت کا آخری حل سنو۔ دیکھو، سب سے پہلے سکون سے بیٹھنا تنہائی میں، کسی بھی دن، جس دن پڑھو۔ اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، بیمار ہو، لاچار ہو، قرضوں میں ہو، یہاں تک کہ وہ میری بہنیں جو بے اولاد ہیں، جو بے اولاد ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، ایک بار اس عمل کو 1 منٹ میں پڑھ کے دیکھیں۔ مطلب 1 منٹ میں، دیکھو پابندی نہیں ہے 1 منٹ میں پڑھنا، کوئی چیلنج نہیں دے رہا، مطلب وقت لگتا ہے 1 منٹ کا۔ دیکھیں میں اس عمل کو روز پڑھتا ہوں، اور میں نے جیسا کہ آپ کو ابھی 4 دن پہلے کا واقعہ بتایا، ایک بہن کو میں نے یہ عمل بتایا، شدید فاقوں میں، غریبی میں، 2.5 سے 3 لاکھ کا قرضہ، گھر میں بچے بھوکے، شوہر بیمار، مزدور تھا لیکن دیہاڑی نہیں لگتی تھی کیونکہ بیمار تھا۔ اب کر کے کیا رہی تھی وہ پریشانیوں میں، مجھ سے کہا کوئی وظیفہ بتائیں۔ کہتی ہے میں نے سب وظیفے پڑھ لیے، میں مرنے جا رہی ہوں۔ اب جو مرنے جا رہا ہوتا ہے نا، میں اسے ہی یہ وظیفہ دیتا ہوں کیونکہ یہ آخری حل ہے۔ اس عورت نے رب کعبہ کی قسم ایک بار میرا وظیفہ پڑھا، ایک بار زندگی میں، اور حسب وعدہ اس نے مجھے فوراً بتایا۔ اس نے 2 یا 1.5 یا 2 گھنٹے بعد مجھے میسج کیا، کہتی ہے آپ کے وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ میں نے یا ربنا کے ساتھ آپ کے بتائے ہوئے یہ 3 الفاظ کو عصر کے بعد پڑھا۔ اس نے عصر کے بعد پڑھا تھا، میں نے اسے کہا تھا کسی وقت بھی پڑھنا، لیکن اس نے عصر کے بعد پڑھا۔ کہتی ہے آپ کے وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ میرا ایک دور کا رشتہ دار میرے گھر آیا عمل پڑھنے کے 2 گھنٹے بعد، اور میرے ہاتھ میں 4,80,000 روپے نقد دے کر گیا، اور نمبر دے کر گیا۔ کہتا ہے میں آپ کا بھائی ہوں، آپ جب کہیں گے میں حاضر ہوں، رب نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ زندہ کرشمہ 4 دن پہلے میں نے دیکھا، 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے میں نے لاکھوں لوگوں کو اس عمل کے پڑھنے کے بعد کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن میری بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، کوئی بھی اگر شخص آپ پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے، دشمن دوست بن جائیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، چاہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی پڑھیں، لیکن عمل پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، بے دلی سے نہیں پڑھنا، بے ترتیبی سے نہیں پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا ہے، پورے یقین سے پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلا کام، ایک بار درود شریف، ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، صرف ایک بار۔ پڑھ سکتے ہو نا؟ نہیں پڑھ سکتے؟ چھوڑ دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ دیکھو درود شریف چھوڑ دو گے اگر تو کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ عمل کی طاقت بڑھ جائے، عمل کے اندر
جان آ جائے, عمل کی فضیلت بڑھ جائے, عمل کی قبولیت ہو جائے. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا چھوڑ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب پہلا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے, سامنے دکھ رہا ہے یا ربنا کا. اب بالکل مت ہلیے گا, کیونکہ اب جو میں الفاظ جو چیزیں بتانے لگا ہوں نا, رب کعبہ کی قسم, اگر ان الفاظوں کو, ان ترتیب کو روز کہتے ہو نا, وظیفہ بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی عمل بتائیں, کوئی تسبیح بتائیں, تو آؤ تسبیح سنو, آؤ تسبیح سنو, آؤ عمل سنو, آؤ دولت کی بارش سنو. سنو 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 میرے غریب بہن بھائیوں, سنو. سننے کی ہمت ہے, پڑھنے کا وقت ہے, اللہ پر یقین ہے, دل میں وسوسہ تو نہیں ہے. وسوسہ مت رکھنا, دل میں وسوسہ مت رکھنا. لوگ کیا کرتے ہیں مجھے پتہ, میں جانتا ہوں نا. اب میں کسی کو وظیفہ دے رہا ہوں مثال کے طور پہ, ایک بات پہلے کہہ دیں گے, یہ وظیفہ اثر تو کرے گا نا. اس بندے کا وظیفہ کبھی نہیں اثر کرے گا جو دل میں یہ وسوسہ رکھے گا. ارے ظالم, تو کیسی سوچ رکھتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, ڈاکٹر تمہیں دوائی دے گا, اس کو کیا ڈاکٹر سے کہو گے یار یہ دوائی تو اثر کرے گی نا؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی میں جو دے رہا ہوں وہ پی لو, میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتہ ہے, مجھے لاکھوں پر آزمایا ہے, ہماری ریسرچ ہے, آپ کو جو تکلیف ہے, آپ کا جو ٹیسٹ ہے, اس میں یہی دوائی بنتی ہے, آپ پیو, اگر نہیں ہوگی تو پھر میں کچھ اور دوں گا, لیکن جو میں دے رہا ہوں وہ پیو, تو جو میں بتا رہا ہوں وہ پڑھو. سیدھی صاف بات ہے بھائی, پڑھو گے تو تمہارے حالات بدلیں گے بھائی. ہاں سیدھی صاف بات ہے. اگر جلد بازی میں, اگر تمہاری مرضی ہے, آگے تمہاری زندگی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو میں نے آپ سے کوئی آپ سے تقاضا نہیں کیا ہے, میں عمل بتاؤں گا چلا جاؤں گا. 3 گھنٹے کا اثر کرنے والا شرطیہ وظیفہ اس طرح کا نہ ملے گا. اور میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب کر لو اور گھنٹی کے نشان کو دبا دو. اگر یہ ویڈیو نکل گئی نا تو ڈھونڈنے سے نہ ملے گی, کیونکہ دیکھو رب نے آپ کو چن لیا ہے, آپ کو عمل پڑھنے کی توفیق ملی ہے, اللہ پاک نے چنا ہے آپ کو, کیونکہ آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں کلک کر کے. اب آپ نے پڑھنا ہے ایمانداری سے. ایمانداری سے کیسے پڑھتے ہیں؟ ایمانداری یہ ہوتی ہے کہ پہلے عمل سمجھے, اچھی طرح سمجھیں, پھر پڑھیں. سمجھ کے پڑھو گے تو کمالات دیکھو گے, معجزات دیکھو گے. اب سب سے پہلا کام آپ نے سکون سے بیٹھنا ہے. دیکھیں 365 دن سال کے آپ کے پاس ہے, سارے مہینے اللہ کے, سارے دن اللہ کے. کسی بھی دن, کسی بھی وقت اپنے گھر میں, اپنی دکان میں, دفتر میں, جہاں دل کرے. دیکھیں نہ جگہ کی پابندی ہے, نہ وقت کی, نہ دن کی. پابندی یہ ہے کہ وظیفوں کو سمجھنا ہے, وظیفے کو ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے تنہائی میں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے, ایک پڑھا دوسرا پھر کھڑے ہو گئے. دیکھو نماز پڑھنے بیٹھتے ہو نا, پوری نماز ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیتے ہو, یا کھڑے ہو کے, جو کھڑے ہو کے جو قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ, مطلب ایک جگہ پر ہم پوری نماز پڑھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے. تو اس عمل کو ایک جگہ بیٹھ کر ایک وقت میں پڑھیں. 1 منٹ لگے, 2 منٹ لگے, 3 منٹ لگے, موبائل کو رکھ دیں سائڈ میں, دنیا داری کو, بچوں کو, کھانے کو, ہر چیز کو. جب دن بھر میں, شام میں, رات میں, صبح میں, جب دیکھو نا, چاہے کہیں بھی ہو, کہ میں اب پوری طرح فارغ ہوں, اب میں اسے توجہ سے پڑھوں گا, تب آپ لوگ پڑھیں. پھر بتائیں مجھے کہ کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک وظیفہ پڑھا پھر فون پہ لگ گئے, جواب دینے میں لگ گئے, کھانا کھانے میں لگ گئے, تسبیح ہاتھ میں ہے, ریموٹ ہاتھ میں ہے, موبائل ہاتھ. ارے کیا تم نے مذاق بنا دیا یار, تم لوگوں نے وظیفوں کو کیا سمجھا ہوا ہے بھائی. وظیفے کا مطلب ہے اللہ سے مدد مانگنا, تو اللہ سے ایسے مدد مانگو گے, اللہ سے سچے اللہ تعالیٰ کے وہ نام, وہ سچی تسبیح اللہ والوں کے وہ خزانے جب پڑھو گے نا بتائی ہوئی ترتیب سے ایک جگہ پر بیٹھ کر, تو عرش بھی ہل جائے گا. اور دیکھو یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ اس عمل میں ایسا کیا خاص ہے. اب جو پڑھتا ہے 1-2 گھنٹہ, کوئی انف بہت ہو گیا, یعنی بہت زیادہ کوئی ہو گیا تو 3 گھنٹہ میں معجزہ دیکھ لیتا ہے. 3 گھنٹے کا شرطیہ وظیفہ اس عمل کا نام رکھا گیا ہے. پوری دنیا کے لوگ اسے 3 گھنٹے کا شرطیہ وظیفہ کے نام سے جانتے ہیں. یعنی کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں یار ایک فلاں ہم نے بات کہیں سے سنی ہے کہ دنیا میں ایک ایسا وظیفہ ہے یہ جو 3 گھنٹے میں اثر کرتا ہے. میں نے کہا میرے پاس ہی ہے وہ, سنو, جو پوچھ کر آتا ہے میں اسے بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. نہیں تو میں لوگوں کو بہت سے وظیفے دیتا ہوں,
لیکن جو آخری جس کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل کسی وظیفے سے اثر نہیں ہوتا، اس سے میں یہ وظیفہ دیتا ہوں یار۔ اب میرے دوستوں، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک بار درود شریف، یا ویسے ہی بیٹھ جائیں، چلو آپ ویسے ہی بیٹھ جاؤ بھائی، ویسے ہی بیٹھ جاؤ۔ میں نے بیسٹ چیز، سب سے بیسٹ آف بیسٹ چیز بتا دی کہ آپ اس طرح کر لیں۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے، باوضو مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر آپ لوگ جیسے آپ کا دل کرے ویسے پڑھیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی۔ دیکھیں درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہو نا، تو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کے عمل شروع کر لو، پھر دیکھو معجزہ۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی پڑھ لیں، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اب یہ پہلا وظیفہ سامنے ہی آپ کو دکھ رہا ہے، وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے، ترتیب میں بتاؤں گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یا ربنا دکھا پڑھ کے بھاگ گئے، نہ ترتیب سمجھی، نہ تعداد سمجھی، نہ وظیفے کا کوئی طریقہ کار سمجھا، بس اپنی من مانی سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھ لیا اور چلے گئے۔ اب میرے دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ والوں کی سچی تسبیح ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا سچا راز ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو ایک جملے کے ساتھ ادا کرنا ہے، جس سے یا ربنا کے معجزات دیکھو گے۔ یا ربنا، ساتھ میں المدد، پھر دوسری بار پڑھیں یا ربنا، ساتھ میں المدد، پھر تیسری بار پڑھیں یا ربنا، ساتھ میں المدد۔ یہ المدد کا جملہ ہے نا، یہ آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے میں لازمی لگانا ہے۔ یا ربنا المدد، نارمل انداز میں بیٹھ جائے، سکون سے بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو دنیا ایک دو منٹ کے لیے، باہر میں گئی دنیا، یہ دنیا یہ عمل پڑھنے کے بعد تمہارے پیچھے لگے گی، دیوانی ہو جائے گی تمہاری دنیا، تمہاری عزت ہوگی، تمہارا رتبہ ہوگا، تمہارا مقام ہوگا، تمہارے یہ مانگنے والے ہاتھ، بانٹنے والے ہاتھ بنیں گے۔ اب آپ نے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد اس طریقے سے 21 بار پڑھنا۔ یا ربنا المدد یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا المدد 2 بار ہو گیا، اس طرح 21 بار پڑھنا، 21 ٹائم۔ کتنی بار؟ 21 ٹائم، 21 ٹائم، 21 ٹائم، ذہن میں بٹھا لو، 21 ٹائم، بیٹھ گیا دماغ میں؟ 21 بار، اردو میں 21، انگلش میں 21، بیٹھ گیا؟ نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اگر ہو جائے کمی پیشی 1-2 گھنٹے بعد پھر سے عمل ریپیٹ کر لیں پورا کا پورا، لگے کہ یار کمی پیشی ہو گئی ہے کوئی، پڑھ لیں دوبارہ۔ اب اس عمل کو جتنے دن تک پڑھیں اور جتنی بار پڑھیں ایک دن میں، کوئی پابندی نہیں میرے دوستوں، کوئی پابندی نہیں ہے، بس ایک شرط ہے، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین، کامل بھروسہ آپ نے کرنا ہے، کامل یقین، کامل بھروسہ، کامل یقین، کامل بھروسہ۔ 21 بار پڑھ لیا، اب آپ نے اللہ پاک کا ایک خاص نام عمل میں شامل کرنا ہے، نوٹ کر لیں، کہیں پر لکھ لیں یا دماغ کے اندر گھسا لیں، یہ بٹھا لیں۔ یہ وہ نام ہے، اس سے پڑھتے ہی آسمان ہل جاتا ہے، آسمان کانپ اٹھتا ہے، فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں۔ سنو کیسا نام ہے، سنو 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 سنو، پڑھو 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 پڑھو۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ واحد وہ نام ہے، یہ وہ واحد نام ہے، یہ اللہ پاک کا ایسا جلالی نام ہے کہ اللہ پاک اسے پڑھنے والا جو بھی پڑھتا ہے نا، رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فوراً فرشتوں کے پوچھ لیتے ہیں فوراً کہ یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں مجھے یا ذل جلال والاکرام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب کریم، یہ بڑا مجبور ہے، یہ غریب ہے، اسے پوری دنیا نے چھوڑ دیا ہے میرے مولا، یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج یہ دل سے آپ کو یاد کر رہا ہے، میرے مولا اسے جو چاہیے عطا کر دیجئے۔ رب کریم فرماتے ہیں میں نے منع کب کیا ہے، جاؤ عطا کر دو، جاؤ اس کی جیب بھر دو، الماریاں بھر دو، اس کی دکانیں بھر دو، اس کی گود بھر دو، اس کو جو چاہیے جا کر دو۔
پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، پھر اللہ کے ولی بن کر آتے ہیں، پھر فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، کبھی گاہک بن کر، کبھی دولت لے کر، کبھی آپ کے کوئی مسئلے پریشانی کا حل لے کر۔ یہی راز ہے آج کے اس عمل کا جو 3 گھنٹے میں معجزہ دکھاتا ہے میرے دوستوں۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس طریقے سے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم۔ اب تیسرا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے 1-2 منٹ ہے، آگے پیچھے نہ ہونا، آگے پیچھے نہیں کرنا ویڈیو، نہیں تو سب ضائع ہو جائے گا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ یا قادرو کا وظیفہ اب آپ نے تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یا قادرو، اے قدرت والے رب۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، جب کوئی غریب فقیر زمین پر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے رب کا یہ نام پکارتا ہے، دوستوں بھائیو بہنوں، تو خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ روڈ پر مانگنے والا فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے، اور جیسے ہی تیسرا وظیفہ شامل کرو گے آپ فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اے میرے دوستوں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولنا، اور کومنٹس میں اپنا نام لکھ دینا تاکہ اجتماعی دعاؤں میں بھی شامل کروایا جائے، اور اس چینل کو غیبی مدد کے وظائف کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تاکہ ہمیشہ جیسے ہی ویڈیو ملے، اپلوڈ ہو، آپ کو فوراً ملے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یا قادرو کا وظیفہ سب سے آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، دیکھو وظیفے تو پڑھ لیتے ہو لیکن آخر میں دعا نہیں مانگتے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ مزدور مزدوری کرے اور دیہاری کر لینے کا وقت آئے تو خود ہی بھاگ جائے۔ جب اتنی محنت کی، وظیفہ پڑھا، سنا، تو آخر میں مانگ لینا، کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ رب کریم کہتے ہیں، جو مجھ سے مانگتا ہے، رب کریم کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کی اگر حاجت کو پورا نہ کروں۔ رب کریم کہتے ہیں، وہ رب جو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آج رب کو رب کے ان ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت لیے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجات کے لیے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی لیکن کسی عمل سے فرق نہ پڑا، آج کے بعد تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، آج یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، آخر میں یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو اپنے انداز میں پڑھیں، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو 100 بار، 100 ٹائم پڑھ کر درود شریف 1 بار، اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔